یہ محل انسان کی خواہشات کا قبرستان ہے۔ یہاں جو اپنا بھوک بجانے آتا ہے وہ اسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اندر چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا جو چیز جیسی دیکھ رہی ہے وہ ایسی ہے ہی نہیں۔ دیواریں غائب ہونے لگی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک مسافر جس کا نام احمد تھا ایک طویل سفر پر نکلا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی اور وہ ایک ایسے جنگل میں پہنچ گیا جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ گھنے درختوں اور الوں کی آوازیں نے ماحول کو خوفناک بنا دیا۔ اچانک سے دور ایک چمکتا ہوا چراغ نظر آیا۔ احمد امید کی کرن لے اس روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اور پرانا محل کھڑا ہے۔ محل کے دروازے پر ایک بوڑھا دربان بیٹھا تھا جس کی آنکھیں سفید تھیں۔ احمد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا مجھے یہاں رات گزارنے کی جگہ مل سکتی ہے؟ دربان نے بغیر احمد کی طرف دیکھا جواب دیا، اندر چلے جاؤ، لیکن یاد رکھنا اس میلے میں جو چیز جیسی دکھتی ہے ویسی ہی نہیں۔ اپنے بھوک اور پیاس پر قابو رکھنا۔ احمد جیسے ہی اندر داخل ہوا اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ محل اندر سے سونے چاندی سے چمک رہا تھا۔ ایک بڑی میز پر طرح طرح کے کھانے اور ٹھنڈے شربت کی جگہ رکھی تھی۔ احمد بہت بھوکا تھا۔ اس نے سوچا کہ تھوڑا سا کھانا کھانے میں کیا حرج ہے۔ جیسے ہی اس نے لذیذ گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھایا وہ پتھر بن گیا۔ احمد گھبرا گیا۔ اس نے پیاس بجھانے کے لیے پانی کا گلاس اٹھایا تو وہ پگھلا ہوا لوہا بن گیا۔ احمد سمجھ گیا کہ یہ محل اس لالچ میں پھنسا رہا ہے۔ اچانک اس میلے کے کونے میں ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو تسبیح پڑھ رہی تھی۔ احمد اس کے پاس گیا اور مدد مانگی۔ بڑھیا نے کہا، بیٹے، یہ محل انسان کے خواہشات کا قبرستان ہے۔ یہاں جو بھی اپنے بھوک لالچ کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اسی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر تم یہاں سے زندہ نکلنا چاہتے ہو تو ان چیزوں سے نظریں ہٹا لو اور شکر ادا کرو جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ احمد نے اپنی آنکھیں بند کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ اب تک زندہ ہے۔ اس نے ان قیمتی کھانوں اور زیورات کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا۔ جیسے ہی اس نے اپنی انا اور لالچ کو ختم کیا، محل کی دیواریں غائب ہو گئی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ جب احمد کی آنکھیں کھلی تو وہ جنگل میں ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا۔ نہ وہاں کوئی محل تھا اور نہ ہی کوئی سونا اس کے پاس۔ اس کا وہی پرانا پانی کا تھیلا تھا جس میں 2 گھونٹ پانی باقی تھا۔ احمد نے وہ پانی پیا اور اسے محسوس ہوا کہ زندگی کا اصل سکون ڈھیر سارے مال و دولت میں نہیں بلکہ ایک صبر اور شکر میں ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر دینا۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔